بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آج کا یہ عمل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اللہ کرے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں تو ہماری دعائیں رد نہ ہوں، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ڈبل مائنڈڈ ہو کے کبھی بھی دعا نہ کریں ہم اللہ سے۔ ڈبل مائنڈڈ ہو کے یہ ہوتا ہے کہ دعا تو ہم اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ مخلوق کی طرف بھی ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے کے بعد فلانے سے بھی ہمارا کام ہو جائے گا، فلانے سے بھی ہو جائے گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کا جو دماغ ہے، آپ کا مائنڈ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس طرح ہم دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیں گے۔ تو اسی حوالے سے آج میں یہ اسم اعظم والا عمل لے کے آیا ہوں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما دیں گے۔ یہ اسم اعظم کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اسم اعظم کیا چیز ہے۔ اسم اعظم کے متعلق اگر کوئی بندہ جان لے اس کی فضیلت اور برکت کو، تو ہر بندہ اس عمل کو لے کر اپنی حاجتوں کو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش فرما دے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ اس اسم اعظم کی جو فضیلت اور برکت اور جو اس کا راز ہے وہ صحابی رسول ہی جانتے تھے۔ یہ جو اسم اعظم کا جو عمل ہے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ملا تھا۔ جب بھی ان کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو وہ اس اسم اعظم کے ذریعے اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو پورا فرما دیتے تھے۔ تو بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آپ نے دبا دینا ہے تاکہ نئے آنے والے وظیفے کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ اچھا، عمل کیا ہے؟ میں نے تفصیل یہاں پہ ساری لکھ دی ہے۔ اسم اعظم کی قرآن مجید میں 2 آیات ہیں۔ ایک آیت تو پارہ نمبر 2 میں سورۃ البقرہ میں ہے، الرحمن الرحیم، آپ کو سکرین میں بھی شو ہو رہی ہوگی اور میں بھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ لا الہ الا ہو اور الرحمن الرحیم، اس میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے اور اس میں اسم اعظم کا راز ہے۔ اور دوسری آیت پارہ نمبر 3 میں سورۃ آل عمران کی پہلی آیت ہے، آپ کو سکرین میں شو ہو رہی ہوگی، یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ جو 2 آیات ہیں اسم اعظم کی، ان دونوں آیتوں کو آپ نے لگاتار 11 دن تک عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ پڑھ کر آپ اللہ رب العزت سے یکسوئی کے ساتھ دعا مانگیں گے، فنا ہو کر دعا مانگیں گے۔ ڈبل مائنڈڈ ہو کے آپ نے دعا نہیں مانگنی کہ آپ اللہ سے بھی مانگ رہے ہوں اور آپ کا ذہن کہیں اور ہوگا، اس طرح آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ آپ آزما لیں۔ اگر آپ یکسوئی کے ساتھ بالکل
اللہ کے ساتھ دل لگا کر یہ دعا کریں گے اس میں اعظم کو پڑھنے کے بعد، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں فرمائے گا، کیونکہ یہ میرا اور میرے شیخ کا بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے، اس لیے آپ کی گوش و گزار کر رہا ہوں۔ 11 دن تک لگاتار اس عمل کو کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کو کوئی جائز حاجت ہو، کوئی آپ کا جائز مقصد ہو، تو آپ نے کثرت سے پڑھ کر جو بھی آپ کا جائز مقصد ہوگا، جائز حاجت ہوگی، جس قسم کی بھی ہوگی، اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوں، آپ نے اس حاجت کو مائنڈ میں رکھ کے اس اسم اعظم کا ورد کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اچھا، آپ کو یہاں پہ ایک مثال کے ساتھ سمجھا دوں میں کہ آپ نے کیسے یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، کہ جب ایک بندہ کشتی میں ہو اور اس کی کشتی ڈوبنے والی ہو، جب وہ کشتی ڈوبنے والی ہوگی تب وہ اللہ تعالیٰ سے جیسے دل کے ساتھ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ، اب یہاں پہ تیری ہی ذات کا آسرا ہے، کوئی اور یہاں پہ بچانے والا نہیں ہے، کہ اب تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اس وقت انسان کیسے اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر دعا مانگتا ہے، ایسے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی جائز حاجات کو، جائز مقصد کو پورا فرمائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ نے اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، اور اگر آپ کو یہ عمل سمجھ میں آیا ہے تو آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر کر دینا ہے، تاکہ اور بھی لوگوں کی دعائیں قبول ہو سکیں جو نا امید ہیں، اور وہ بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔